حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. آپ علیہ السلام نے اچھا یہ بڑے شہزادے قسم کے نوجوان تھے، خوبصورت بھی حد درجہ تھے، حد درجہ خوبصورت، اور مالدار بھی بہت تھے، اپنے ماں باپ کے لاڈلے بھی بہت تھے، ماں باپ کے لاڈلے بھی بہت تھے. مکہ معظمہ میں رہتے تھے تو کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں جب کوئی خوشبوئیں بیچنے کے لیے آتا تھا، خوشبو بیچنے کے لیے، تو خوشبو بیچنے والے کے پاس جو سب سے اچھی خوشبو ہوتی تھی نا، وہ ماں باپ اس کے لیے خریدتے تھے. اور 200 درہم کا جوڑا پہنتے تھے. 200 درہم سے مراد آج کل کے حساب سے 50,000 روپے، 50,000 روپے کا جوڑا پہنتے تھے. اللہ کی شان، حضور سے آنکھ لڑ گئی. کس سے آنکھ لڑ گئی؟ جواب دیں. حضور سے آنکھ لڑ گئی، یعنی حضور سے پیار ہو گیا، حضور سے محبت ہو گئی، حضور کو دل دے بیٹھے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے. گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا ارے تو نے ہمارے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو پٹائی کر دی، ان کی پٹائی کر دی. ان کا خیال یہ تھا کہ پٹائی کرنے سے یہ باز آ جائیں گے، مگر جب ایمان کسی کے دل میں اتر جاتا ہے تو وہ پٹائیوں سے تھوڑی نکلتا ہے، وہ تو ذبح کر دو پھر بھی نہیں نکلتا. خون تو نکلتا ہے لیکن ایمان نہیں نکلتا. جب پانی کے اندر آپ نمک ڈالتے ہیں نا، پانی میں نمک ڈالتے ہیں، آواز صحیح نہیں ہو سکتی، اتنا ایکو پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، نہیں آ رہا. پانی میں نمک ڈالتے ہیں نا، پانی میں نمک ڈالتے ہیں نا، تو اگر کوئی کلاشن کوف لے کر کسی کے سر پہ کھڑا ہو جائے اور اسے کہے اس پانی سے نمک نکالو پھر ورنہ تجھے گولی ماروں گا، تو کیا خیال ہے وہ اس نمک کو پانی سے نکالنے پہ قادر ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی اس پانی سے نمک نکالنے پہ قادر ہے؟ بس ایسے ہی ہے، جب ایمان دل میں اتر جائے، اللہ کی محبت دل میں اتر جائے، اللہ کے نبی کی محبت دل میں اتر جائے، تو پھر ان پٹائیوں وٹائیوں سے وہ ایمان باہر نہیں آتا، بلکہ آرے چل جائیں، تلواریں چل جائیں، تیر برس جائیں، تو بھی وہ ایمان باہر نہیں نکلتا. یہ تو بالکل ہی آپ نے آواز عجیب کر دی ہے. اتنے عرصہ ہو گیا ابھی تک آپ لوگ تو مصعب بن عمیر بیچاروں کی پٹائی کر دی، مگر یہ تو پٹائی سے بازی نہیں آئے. چنانچہ گھر والوں نے کہا بھئی ایسے شخص کو گھر میں رکھو گے تو یہ اوروں کو خراب کرے گا، لہذا اس کو نکال ہی دو. چنانچہ گھر والوں نے ان کو گھر سے نکال دیا اور اتنے ناراض کہ کپڑے بھی اتار دیے، ننگا، الف ننگا کر کے گھر سے نکال دیا. اندازہ لگائیں کہ حضور سے اس زمانے کے لوگوں کو کتنی نفرت تھی. کپڑے ہی اتار دیے، ننگا کر کے نکال دیا. جب نکلنے لگے تو ماں نے ایک ایسی چادر پکڑا دی کہ اپنے جسم کو تو ڈھانک سکیں. چنانچہ انہوں نے اس چادر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کو نیچے باندھا، ایک کو اوپر اوڑھ لیا اور حضور کی خدمت میں پہنچ گئے. جب مدینے والوں نے اسلام قبول کیا تو ہمارے نبی نے خود مدینے جانے سے 1 سال پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ وہاں جا کر اسلام کی تبلیغ کرو اور لوگوں کو اسلام سکھاؤ. چنانچہ مصعب بن عمیر آئے اور مدینے میں 1 سال رہ کر ایسی محنت کی کہ پورے مدینے میں اسلام کی فضا بنا دی. 1 سال میں پوری دنیا میں جتنا اسلام پھیلا ہے وہ مدینے سے پھیلا ہے، اور مدینے میں جو اسلام پھیلا ہے
وہ حضرت مصعب بن عمیر کے ذریعے سے پھیلا ہے. تو بتائیے ساری دنیا میں جتنا اسلام ہے وہ کس کے کھاتے میں ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر کے کھاتے میں. قربانی تو دی، گھر تو چھوڑا، گھر کی سہولتیں تو چھوڑی اور گھر میں ملنے والی عزت تو چھوڑی، لیکن کروڑوں انسانوں کی نیکیاں ان کے کھاتے میں آج بھی لکھی جا رہی ہیں. غزوہ احد میں مسلمانوں کا جھنڈا ان کے پاس تھا. جب کفار سے مقابلہ چلتا رہا اور پہلے تو مسلمانوں کو غلبہ ہوا، بعد میں کفار کو غلبہ ہوا اور مسلمان شہید ہوئے. جب مسلمانوں کو شکست ہونے لگی تو جھنڈا تو حضرت مصعب کے پاس تھا، تو شکست قانونی طور پر شکست تب شمار ہوتی تھی جب جھنڈا نیچے گر جائے. قانونی طور پر شکست اس وقت کہلائے گی جب جھنڈا نیچے گر جائے. اب جھنڈا ہے حضرت مصعب کے پاس، انہوں نے دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا. تو مسلمان تو شہید ہو رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ جھنڈا تو اوپر رہے، شاید اللہ کی طرف سے کوئی دوبارہ فتح کرنے کی صورت نکل آئے. تو ایک کافر آگے بڑھا، دیکھیں ادھر، ایک کافر آگے بڑھا، اس نے ان کے یہاں تلوار ماری، یہاں تلوار ماری. تلوار جو ماری تو یہ بازو کٹ کے دور جا پڑا اور جھنڈا گر گیا. اب ہونا کیا چاہیے؟ ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا. بازو کٹ جائے تو کتنا درد ہوگا، کتنے خون کے فوارے چھوٹیں گے. بجائے چیخنے چلانے کے ایک دم آگے بڑھے اور جھنڈے کو بائیں ہاتھ میں پکڑ کے پھر اسے اونچا کر لیا. ادھر سے خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں اور مصعب بن عمیر بائیں ہاتھ میں ایک اور جھنڈا لے کر کھڑے ہو گئے، ایک اور جھنڈا لے کر کھڑے ہو گئے. تو کافر نے کہا جھنڈا اب بھی نیچے نہیں ہوا. تو اسے غصہ آیا، وہ آگے بڑھا، زور سے تلوار مار کے اس تلوار کو بھی اس بازو کو بھی کندھے سے جدا کر دیا. بازو کٹ گیا، یہ بازو بھی کٹ گیا، وہ بازو بھی کٹ گیا. اب ان بازوؤں کا تھوڑا تھوڑا ٹکڑا باقی رہ گیا. یہ آگے بڑھے، زمین پہ لیٹ کر اپنے دونوں بازوؤں کے ٹکڑوں کو جوڑ کر اس جھنڈے کو یوں اٹھا لیا. حضور کا جھنڈا نیچے نہ جائے، حضور کا جھنڈا نیچے نہ جائے. کفار نے جب دیکھا کہ یہ تو بڑے مضبوط ہیں، بازی نہیں آ رہے، لہذا اس نے زور سے بیچ میں تلوار ماری اور جسم کے دو ٹکڑے کر دیے اور جھنڈا گر گیا. بتائیے جسم کے کتنے ٹکڑے ہوئے؟ کتنے ٹکڑے ہوئے؟ 4 ٹکڑے ہو گئے مصعب بن عمیر کے. ہمارے نبی شہیدوں میں چکر لگا رہے تھے، شہیدوں میں چکر لگا رہے تھے. جب مصعب بن عمیر کی 4 ٹکڑوں میں بٹی ہوئی لاش کے پاس سے گزرے، حضرت مصعب کی لاش کے پاس کھڑے ہو کے کھڑے رہ گئے اور آپ رونے لگ گئے اور آپ فرمانے لگے مجھے اس بچے کا وہ زمانہ بھی یاد ہے جب یہ 200 درہم کے جوڑے پہن کر مکے کی گلیوں میں گھومتا تھا. جس گلی سے گزرتا تھا تو بعد میں پتا چلتا تھا کہ یہاں سے مصعب گزرا ہے، ایسی خوشبوئیں لگاتا تھا. لیکن ہائے آج یہ 4 ٹکڑے ہوئے پڑا ہے.